وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سارے فرشتے سجدہ کیے سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. پچھلی آیتوں میں ہم نے سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو فرشتوں پر ظاہر فرمایا، علم دے کر، اور فرشتوں کے سامنے فخر کے طور پر کہا کہ آدم تمہارے سامنے چیزوں کے نام پیش کریں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتے اس چیز سے عاجز ہو گئے. تو جب فرشتوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے، تو اللہ نے اسی فضیلت کو برقرار رکھنے کے لیے اور ان کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو. اب یہ جو سجدہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام چونکہ انسان ہے اور اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ انسان کو سجدہ کرے، تو یہ جو سجدہ ہے یہ سجدہ تعظیم کا ہے. یہ سجدہ تعظیم یعنی عظمت کے لیے، یہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے. عبادت کا سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے. صرف اللہ کے سامنے ہی سجدہ کر سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ جو سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کرنے کا حکم دیا تھا، یہ عظمت کا سجدہ ہے. اسی طرح سورہ یوسف کے اندر بھی ہے کہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ ان کے والدین سجدے میں گر گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کیا. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو تعظیم کے جتنے سجدے ہیں کیے گئے ہیں، یہ پہلی امتوں کے اندر جائز تھے. پہلی جو شریعتیں گزری ہیں، پہلی جو امتیں گزری ہیں، ان کے اندر اس کی اجازت تھی کہ تعظیم کے لیے وہ سجدہ کرتے تھے. لیکن چونکہ شریعت محمدیہ اس کو قیامت تک رہنا ہے اور یہ ہمیشہ ہمیں چلنے والی شریعت ہے، تو اللہ نے اس میں تعظیم کے سجدے کو بھی حرام قرار دیا کہ تعظیم کے لیے سجدہ کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی صریح حدیث ہے جس میں فرمایا کہ اگر عظمت کے لیے میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بھی جائز نہیں ہے. اب رہی بات یہ کہ اب امت محمدیہ کے اندر کسی بڑے کی تعظیم کے لیے، کسی بڑے کی عظمت کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ ہم ان کی عظمت کے طور پر کھڑے ہو سکتے ہیں، اپنی جگہ بیٹھے ہوئے جگہ سے کھڑے ہو سکتے ہیں، ان سے سلام کر سکتے ہیں، مصافحہ کر سکتے ہیں، معانقہ کر سکتے ہیں. علماء نے امام جساس رحمۃ اللہ علیہ کی احکام القرآن ہیں کہ جس سے انہوں نے قرآن سے احکام کو نکالے ہیں. امام جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بڑے کی تعظیم کے لیے رکوع کرنا یا سجدہ کرنا، یا جیسے ہم نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ تک جائز نہیں ہے. کوئی بڑا اگر سامنے آ جائے، کوئی ہم سے والدین ہیں یا کوئی بڑے اللہ والے علم والے اگر آ گئے، تو ان کی تعظیم کے لیے ایسے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہیئت نماز کی ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی. تو یہ جو سجدہ کیا گیا، یہ جو سجدے کا حکم دیا گیا تھا، یہ عظمت والے سجدے کا، عبادت والے سجدے کا نہیں ہے. اور آگے کی آیت میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سجدے کا جو حکم دیا تھا فرشتوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی دیا تھا. یعنی اس وقت میں جو ذوی العقول جتنے بھی مخلوقات تھے، جیسے فرشتے ہوئے اور جنات ہوئے، تو تمام کی تمام مخلوقات کو، جو عقل والے جنات فرشتے، ان سب کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. اب اس میں سے فرشتوں نے، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، سارے کے سارے جو جنات اس وقت تھے انہوں نے سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے. اللہ نے اسی کا تذکرہ آگے فرمایا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا. اس ابلیس نے کیا کیا؟ ابا، اس نے تکبر کیا، انکار کیا، واستکبر،
اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس جو شیطان ہے وہ حالانکہ بڑا عابد تھا، بہت عبادت گزار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی عظمت اس کے دل میں نہیں آئی، اس لیے کہ اس کے دل میں تکبر تھا۔ تکبر کی وجہ سے اس نے سجدے کا انکار کیا۔ اب سوچو، اس نے تکبر کی وجہ سے سجدے کا انکار کیا ہے، اور ہم امتی محمدیہ از نماز کو ہلکی چیز سمجھ کر اس کو چھوڑ رہے ہیں، تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، سجدے سے انکار کرنے کی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گئے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ